اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ روس نے جو حملہ کیا ہے یوکرین کے اوپر، اس میں یہ بلیک سی جو ہے اور آبنائے باسفورس اور ایجین سی، مارمرا سی، ایزوف سی، ان کا کیا کردار ہے، یعنی ان کی کیا اہمیت ہے اس بلیک سی کی، اور اس کے ساتھ جو باقی جو سی ہیں ان کی اہمیت ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ یوکرین ہے، یوکرین کے ساتھ ایک علاقہ ہے کریمیا، یہ کریمین پیننسولا ہے۔ پیننسولا وہ علاقہ ہوتا ہے جس کے تین اطراف پانی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اس کے یہ کریمیا کی اس طرف یہ بلیک سی ہے اور یہاں سے ایزوف سی ہے۔ یہ بلیک سی جو ہے یہ کرب سٹریٹ ہے، یعنی سٹریٹ ایک تنگ راستہ ہوتا ہے، تنگ آبی راستہ۔ تو یہ بلیک سی جو ہے یہ کرب سٹریٹ کے ذریعے ایزوف سی سے ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اگر نیٹو اس علاقے میں آ جاتا ہے، جیسے کہ یوکرین چاہتا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ الحاق کر لے، نیٹو کو جوائن کر لے، تو اگر نیٹو، آپ تصور کیجیے اگر نیٹو آ جاتا ہے یہاں پہ یوکرین میں، تو وہ اس کریمیا پہ قبضہ کر کے یہاں سے اگر اس سٹریٹ کو بند کر دے تو رشیا کے لیے یہ ایزوف سی، یہ ادھر رشیا ہے، یہ سارا رشیا ہے، یہ رشیا، یہ ایزوف سی رشیا کو لگتا ہے۔ تو رشیا ایزوف سی سے بلیک سی میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں سے یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سٹریٹ پہ قبضہ کر لے، اگر قبضہ کر لے نیٹو فوج آ کے یوکرین کے الحاق کے بعد، تو اس لیے 2014 میں روس نے کیا کیا کہ کرائمین پیننسولا کو اپنے ساتھ ملا لیا، کرائمین پیننسولا، لیکن اس طرح نہیں کیا کہ کوئی اٹیک کیا ہو، فوجی جارحیت کی ہو، بلکہ اس نے یوکرین کی حکومت کو مجبور کیا اس بات پہ کہ کرائمیا میں آپ ریفرینڈم کروائیں۔ تو کرائمیا میں ریفرینڈم ہوا مارچ 2014 میں، جس میں 85% ووٹ جو ہے وہ روس کے حق میں آئے، جسے یوکرین اور نیٹو اس کو تسلیم نہیں کرتے نتائج کو، لیکن اس کی بنیاد پر کریمیا کا الحاق ہو گیا روس کے ساتھ۔ تو کریمیا پر روس نے یہاں سے، یہ سارا روس ہے، اس نے یہاں سے اس سٹریٹ کے ذریعے آ کے کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ اب کریمیا پر قبضہ کرنے سے یہ سٹریٹ محفوظ ہو گئے، اب اس راستے پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب رشیا کے بحری جہاز شپ جو ہیں اس سٹریٹ کے ذریعے بلیک سی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر کریمیا میں یہ سیواستوپول جو ہے یہ بہت ہی اہم شہر ہے، کریمیا کا اور بہت اہم بندرگاہ ہے۔ تو اس کے ذریعے یہاں سے دیکھیے بلیک سی، یہاں پہ آ کے یہاں سے رشیا اپنی تمام تجارت، بحری تجارت جو ہے وہ اس بندرگاہ کے ذریعے کرتا ہے، اور اس طرح کریمیا پر قبضہ کرنے سے یہ سیواستوپول کا شہر بھی روس کے پاس آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ بہت اہم علاقہ جس پہ اب رشیا نے حملہ کیا ہے اس علاقے کے لیے، یہ علاقہ روس کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں اس کی، یوکرین کی۔ اگر اس علاقے میں بھی آ کے نیٹو فوجیں بیٹھ جائیں یہاں پہ، تو آپ دیکھیں یہاں سے وہ ایزوف سی پہ آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے رشیا نے ان علاقوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، یہاں پہ آزادی کی تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے لوہانسک ہے، یہ لوہانسک کا ایریا ہے، اور یہ جو ہے ڈوناسک ہے، یہ ریاست، اور ان دونوں کو ملا کے ہم ڈون باس ریجن کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں چلتی رہی ہیں، چونکہ یہ ان کی نسل جو ہے وہ رشین نسل ہے، وہ رشین زبان بولتے ہیں، تو اس لیے روس کا ہمیشہ سے ان علاقوں کے لیے اس کا دعویٰ رہا ہے۔ اب پیوٹن نے ان علاقوں کو آزاد ریاستیں تسلیم کر لیا ہے، اور اب یوکرین کا اختیار اس نے ختم کر دیا ہے، اور یوکرین کی آرمی چونکہ یہاں پہ فوجی آپریشن کرتی تھی، ان کو روکنے کے لیے اب اس نے اٹیک کیا ہے، اور اب وہ یوکرین کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہتا ہے جنگ کے ذریعے کہ یوکرین ان علاقوں سے اور کریمیا سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دستبردار ہونے کا اعلان کر دے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلیک سی جو ہے اس کے ارد گرد یہ کنٹریز ہیں، ترکی ہے، جارجیا ہے۔ جارجیا پر بھی 2008 میں
روس نے حملہ کر کے اس کے بھی تقریباً 20% حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا. یعنی روس ہر طرح سے چاہتا ہے کہ پورے ریجن پہ اس کا کنٹرول ہو, کہیں نیٹ آف وار جہاں پر آ کے نہ بیٹھ جائے. اچھا, روس کا یہ خدشہ درست بھی ہے کسی حد تک. ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 میں جب روس نے جا کے کیوبا میں اپنا میزائل سسٹم لگا لیا تھا تو امریکہ کو بہت ہی اس پہ تشویش ہوئی تھی, اور امریکہ نے ایٹمی جنگ کی دھمکی بھی دے دی تھی, جس کی وجہ سے کیوبا سے روس کو اپنا میزائل سسٹم واپس لینا پڑا تھا. تو اگر روس کے کیوبا میں جا کے اپنا میزائل سسٹم فٹ کرنے سے امریکہ کو اتنے خدشات تھے, تو اگر نیٹو فوجیں کہیں یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں یا کرائمیا میں کہیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو روس کا خدشہ بہت حد تک درست ہے. اور اب روس نے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ نیٹو فوجیں اور امریکہ ان علاقوں سے دور رہے, اس نے کرائمیا پر بھی قبضہ کیا, اور اب ان علاقوں کو بھی اس نے جو ہے وہ آزاد ریاستیں تسلیم کر کے اپنا انفلوئنس یہاں پہ ڈال دیا ہے. جارجیا کے 2008 میں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا اس نے کنٹرول کر لیا تھا, اور اس کا تقریباً 20% حصہ ابھی بھی روس کے پاس ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بلیک سی سے جو راستہ, بحری راستہ مرمرا سی کی طرف جاتا ہے, یہاں پہ یہ ہے آبنائے باسفورس, یعنی باسفورس اسٹریٹ. یہ یہاں پہ قسطنطنیہ ہے, کانسٹینٹی نوبل ہے, اور یہ علاقہ ترکی کے کنٹرول میں ہے. اچھا, یہاں سے مرمرا سی سے پھر ایک یہ اسٹریٹ ہے جسے ہم درہ دانیال بھی کہتے ہیں, ڈینلز اسٹریٹ ہے یہاں سے, اور یہ مارمرا سی کو ایجین سی کے ساتھ ملاتی ہے یہ اسٹریٹ جو ہے. تو یہ 2023 میں 1923 میں جسے ہم کہتے ہیں معاہدہ لوازن ہوا تھا, جس کی وجہ سے ترکی کو روک دیا گیا تھا, پابندی لگا دی گئی تھی اس بات پہ کہ ترکی ان دروں سے کسی بھی کنٹری کو گزرنے سے نہیں روک سکتا. ان کو یعنی آزاد تسلیم کر لیا گیا, آزاد علاقے باسفورس اسٹریٹ کو, کہ ترکی کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کو ان دروں کو, ان جو آبنائے ہیں, یہ دونوں بہت اہم آبنائے ہیں, ان کو استعمال کرنے سے نہیں روک سکتا. لیکن اب 2023 میں معاہدہ لوازن کی یہ دونوں شقیں ختم ہونے جا رہی ہیں. 2023 میں ترکی روک بھی سکے گا 2023 کے بعد, اور ٹیکس بھی لے سکے گا, اور بلیک سی کے اندر جو ہے وہ منرلز وغیرہ جو ہیں ان کو بھی استعمال کر سکے گا. تو اس طرح اس پورے علاقے پہ چونکہ 2023 کے بعد ترکی کا قبضہ ہونے والا ہے, ترکی کا مکمل کنٹرول ہونے والا ہے, اور آبنائے باسفورس پر بھی اور درہ دانیال پر بھی. اس لیے روس 2023 سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ اس پورے خطے پر اس کا کنٹرول ہو, تاکہ اس کے بعد اس کے شپ جو ہیں وہ بلیک سی سے ہو کر جب اس طرف جائیں تو کوئی کنٹری جو ہے وہ اس پر پابندی نہ لگا سکے اور ترکی کو مجبور نہ کر سکے. اس طرح ترکی کے بعد رشیا اب یہ چاہتا ہے کہ وہ ان علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرے, اور ترکی کے ساتھ بھی وہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایزوف سی سے بلیک سی, اور پھر بلیک سی سے مارمرا سی آبنائے باسفورس کے ذریعے, اور پھر ایجین سی, اور اس طرح ہوتے ہوئے وہ میڈیٹرینین سی تک جا کے اور اپنے پوری دنیا میں اپنی تجارت کو وسیع کرنا چاہتا ہے. تو اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ رومانیہ ہے اور یہ بلغاریہ. تو گویا کہ جو یہ بلیک سی ہے, بحر اسود جو ہے, اس کو 6 کنٹریز جو ہیں لگتے ہیں اس کی سائڈوں پہ, ترکی, جارجیا, رشیا, یوکرین, رومانیہ اور بلغاریہ. تو آج کے لیکچر میں ہم نے اس چیز کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اچھا, ایک بہت اہم دریا ڈینیوب وہ یہ بلیک سی کے ساتھ ملتا ہے. تو دریا ڈینیوب بہت اہم دریا ہے جو کہ بلیک سی میں آ کے گرتا ہے. اچھا, کرائمیا میں ایک وقت تھا مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد تھی, تاتاری مسلمان, ٹھیک ہے. اسٹالن نے سیکنڈ ورلڈ وار میں مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل عام کیا, جس کی وجہ سے یہاں پہ اب تاتاری مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے, اور وقت اس نے بڑی پلاننگ کر کے یہاں پہ رشین لوگوں کو آباد کیا, اور اس لیے اب کرائمین پیننسولا جو ہے وہ مکمل طور پہ روس کے کنٹرول میں ہے. تو روس نے اس جارحیت کے ذریعے, اس یوکرین پر حملہ کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو اس پورے علاقے میں اپنے مفادات کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ.